ان میں ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور اپنے عہد کو یاد رکھتے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ فلاح یافتہ مومنین میں ہیں۔ میں نے جو اس وقت خطبے میں حدیث پڑھی یہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اربع اذا کن ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ دیکھو 4 خصلتیں اور 4 صفات ایسی ہیں، اگر وہ تمہارے اندر ہوں، آپ ذرا سا الفاظ پر غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنے والی باتوں کو کس انداز سے اور کس اہمیت سے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 4 خصلتیں یا یوں کہیں کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ 4 خصلتیں، 4 عادتیں یا وہ 4 صفات یا وہ 4 چیزیں، آپ جس طرح بھی بات کی تعبیر کریں، وہ 4 صفات اگر تمہارے اندر موجود ہیں اور وہ 4 صفات اور وہ 4 خوبیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 4 خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی، 4 عادتوں کا کہ تم اگر خوگر بن گئے، پھر دنیا کی کوئی نعمت تمہیں ملے نہ ملے اس پر کوئی افسوس نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا ہے۔ وہ ایسی 4 چیزیں، دیکھیے دنیا میں بہت ساری چیزوں پر آدمی کو حسرت ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں پر انسان اظہار افسوس کرتا ہے، ہائے کاش یہ بھی مل جاتا تو بہت اچھا تھا، یہ چیز بھی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، یہ چیز بھی مجھے ملنی چاہیے۔ لیکن حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ یہ 4 صفات اگر تمہارے اندر ہے، اگر تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر دنیا کی کسی نعمت کے ہاتھ سے چلے جانے پر غم نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیا ہے اور تمہارے جیسا سعادت مند آدمی کوئی نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات فرمائی کہ حفظ امانت، امانت کی پاسداری یہ مزاج بن جائے، امانت میں خیانت نہ ہو، امانت کی اہمیت دل میں ہو۔ میں ابھی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں صرف۔ وصدق حدیث، دوسرے نمبر پر سچ بولنے کی اگر عادت پڑ جائے، یہ تمہارا مزاج اور مذاق بن جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وحسن خلیقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اچھے اخلاق سے اگر آراستہ کر دیا ہے۔ وعفت فی طعمت، کھانے میں حلال کا اہتمام اگر کر لیا ہے، حرام اور مشکوک لقمے سے اپنے منہ کو اور اپنے زبان کو لگام دے دیا ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نواز دیا ہے، پھر کسی بات پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ میں انشاءاللہ اس کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز حدیث میں یہاں پر فرمائی کہ حفظ امانت،
امانت کی پاسداری، امانت کا لحاظ، امانت کا خیال، امانت میں خیانت نہ کرنا، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. اور خاص طور پر میں نے جو دو آیتیں بھی خطبے میں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچاؤ. اور دوسری آیت میں نے 18ویں پارے کی پڑھی خطبے میں، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، فلاح یافتہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اور اپنی عملی زندگی میں اس پر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ صحابہ کہتے ہیں بہت کم ایسے مواقع آئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، کوئی خطبہ دیا اور اس میں آپ نے یہ حدیث نہ پڑھی ہو اور نہ ذکر کی ہو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اکثر و بیشتر جب آپ کو خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ حدیث آپ ضرور پڑھتے. مقصد کیا تھا؟ قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ پیغام پہنچانا کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. لا ایمان لمن لا امانت له، آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ جو امانت کی پاسداری نہ کرے. ولا دین لمن لا عہد له، اور جو جس کی نظر میں عہد اور پیمان کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہ ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کی کامل مومن کی جو پہچان ہے وہ پہچان ہے امانت کی پاسداری کرنا، عہد کو پورا کرنا، قول اور فعل اور کردار میں سچا اور کھرا ہونا. یہ ایک مومن کی کامل علامت ہے. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا. دیکھو 3 چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ کان منافقا خالصا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اور بعض روایتوں میں چوتھی چیز کا بھی اضافہ ہے، وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں. فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 بری خصلتیں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. آج دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ یہ آدمی بڑا ہنرمند ہے، یہ بڑا چالاک ہے، یہ بڑا زیرک ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے کہ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی آدمی امین سمجھ کر اس کے پاس امانت رکھواتا ہے، یہ امین ہے، امانت دار ہے، وہ ڈنڈی مارتا ہے. اور دوسری روایت میں ایک چوتھی بری عادت کا تذکرہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. فرمایا کہ وہ چوتھی بری عادت یہ کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گالت گلوچ پہ اتر آتا ہے. آج ہمارا قومی جو مزاج بنا ہوا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ذرا سا 2 آدمیوں کے میں ذرا سا تکرار ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، فوراً تیری ایسی اور تیری ویسی الاخری. آپ سب اس معاشرے کا حصہ آپ جانتے ہیں، فوراً
گالب گلے پہ اتر آتا ہے. اور اس روایت میں ایک اور لفظ بھی ہے, ایک اور روایت میں کس دور اندیشی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ساری عادتیں ہوں, بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, جب لڑائی جھگڑا کسی سے ہو تو گالب گلوچ پر اتر آئے. آگے روایت میں ہے کہ وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ, اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو, وہ روزے بھی رکھتا ہو. وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ, وہ روزے بھی رکھتا ہو, وہ نماز بھی پڑھتا ہو, لیکن اگر یہ بری عادتیں اندر ہیں اس کے تو وہ منافق. سرکار تو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پورے مکہ میں آپ کو کن القاب سے یاد کیا جاتا تھا؟ فرمائیے. صادق اور امین. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صادق اور امین. اور عجیب بات ہے کہ یہ صادق اور امین کا لقب وہ دے رہے ہیں جو آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ صادق اور امین کا اعزاز وہ دے رہے ہیں جو آپ کی رسالت کے قائل نہیں. یہ صادق اور امین وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے, لیکن دعوت تو قبول نہیں کر رہے, آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں, آپ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں, لیکن جب معاملہ آپ کے صادق اور امین کا آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. وہ ہمارے عربی میں وہ ایک شعر ہے کہ اصل تو کمال انسان کا وہ ہے کہ دشمن بھی اس چیز کی گواہی دے دے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کھڑا ہے, یہ آدمی کھڑا ہے. دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں, نبوت کو نہیں مان رہے, آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں, لیکن جب صادق و امین کی بات آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صادق اور امین کوئی نہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, آپ کے ساتھ تو مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا, اللہ نے چاہا انشاءاللہ کتنا وقت لکھا یہ مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی, لیکن میں ایک عرصے تک کہ جہاں تھا وہاں میں یہ بات بتاتا رہا. یہ ساتھی آئے ہوئے ہمارے, ان کو بھی معلوم ہے کہ چند مختصر سالوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ایک انقلاب برپا کیا وہ تقریریں نہیں تھی, وہ تقریریں نہیں تھی, وہ آپ کا عمل تھا, وہ آپ کا کردار تھا, وہ آپ کی سیرت تھی, وہ آپ کی عملی اور اخلاقی زندگی تھی. جو آپ کہہ رہے ہیں خود عمل کر رہے ہیں, اس سے زیادہ مؤثر چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ میں کہہ کچھ اور رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کچھ اور رہا ہوں, میری خاص باتوں میں اثر ہوگا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کفار مکہ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے, صرف مسلمان نہیں کافر رکھوایا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا تو آپ نے, وہ تفصیلی واقعہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ کے بعد اس وقت کفار کی امانتیں تھیں, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امانتیں سونپی اور آپ نے فرمایا کہ یہ امانتیں جن جن لوگوں کی ہیں ان کو واپس کر کے پھر تم ہجرت کر مدینہ منورہ آ جانا. اور بہت ساری سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے, سیرت ابن ہشام میں بھی ہے, الرحیق المختوم میں بھی ہے, البدایہ والنہایہ کی 4تھی جلد میں بھی ہے, اور ساری کتابیں میں نے 3-4 کتابوں کے آپ کو حوالے دے دیے. غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوا. ایک صاحب تھے اسود راعی ان کا نام تھا, چرواہے تھے, شکل اور صورت کے اعتبار سے سیاہ فام تھے. مسلمانوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کر رکھا تھا, اس کے اندر تھے یہودی.
اور یہ یہودی مسلمانوں کے آج سے دشمن نہیں ہے، وہ شروع سے مسلمانوں کے دشمن اور سازشی تھے۔ جب محاصرے کو چند دن گزرے تو کسی طریقے سے یہ جن کا میں نام ذکر کر رہا ہوں، اسود راعی، یہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہودیوں کی۔ تو حبشی یہ غلام تھے، تو جب یہ بکریاں چراتے چراتے قلعے سے اس قلعے کے باہر جب پہنچے تو حضرات صحابہ کو دیکھا کہ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت ہے اور ان کا ایک پیغام ہے، اس دعوت اور پیغام کو وہ دینے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ میں بہت مختصر سے بتا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو وہ جو اسود راعی تھے چرواہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کے بادشاہ ہیں ان کا محل کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ تھا جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ صحابہ نے اشارہ کیا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، یہ سامنے ایک خیمہ ہے، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ہے، اس کی چھالوں سے بنا ہوا ہے۔ تو کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ کر لے ملاقات، وہاں نہ کوئی چوکیدار، نہ کوئی ہٹو بچو، نہ کوئی پوپا، کچھ بھی نہیں۔ جب یہ اسود راعی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کسی کی دعوت دیتے ہیں، کیا آپ کا پیغام ہے، کیا آپ کا میسج ہے، کیا آپ کا مشن ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر سی آپ نے دعوت دی کہ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور اس کا میں رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، کہا کہ اگر میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ کہا کہ اچھا۔ اس نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو ساری کی ساری چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے جو حالت کفر میں ہے، پاک صاف ہو گئے۔ اب جناب نبی کریم، اب اگلی جو بات آ رہی ہے اس واقعے کا، جو پیراگراف اور جو حصہ میری گفتگو سے تعلق رکھ رہا ہے، میرے موضوع سے، وہ میں اب عرض کر رہا ہوں۔ حضور سے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں، نہ رمضان ہے کہ میں تمہیں روزے کے بارے میں بتاؤں، نہ تم صاحب حیثیت ہو کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو امانتیں تمہارے پاس ہیں، جو بکریاں تم چرا رہے ہو جن لوگوں کی، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا کام اور پہلا حکم تمہاری طرف یہ متوجہ ہوتا ہے کہ ان کی امانتیں ان لوگوں تک واپس پہنچاؤ۔ وہ چلے گئے اور جا کر جن لوگوں کی بکریاں تھیں ان سب کو واپس دے دی۔ اب آپ دراصل اس پہلو پر غور فرمائیے کہ یہ بکریاں ان لوگوں کی ہیں جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، جن کا مال مسلمانوں کے لیے حلال، جن کی جان مسلمانوں کے لیے مباح، جو کافر ہیں یا حربی ہیں، جو بھی ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ نہیں، مال غنیمت کی تعریف اور ہے۔ مال غنیمت تو اس مال کو کہتے ہیں کہ جو فتح کرنے کے بعد دشمن نے چھوڑ دیا ہو۔ یہاں ابھی فتح کہاں ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا اسلام کا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کی امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔
جب وہ ساری کی ساری امانتیں دے کر واپس آ گئے تو پھر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا موسم ہے، نہ زکوٰۃ کا، اس وقت تو ایک عبادت ہو رہی ہے اس تلواروں کے سائے میں، اور اس میں شریک ہو جاؤ، بس اس وقت تو یہ عبادت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس میں مارا جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہو گئے۔ اور کہا کہ میں تو کالا سیاہ فام ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سیاہی کو مشک کی خوشبو سے بدل دیں گے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ وہ شریک ہو گئے جنگ میں، اور شریک ہوئے اور شہادت نوش کر لی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، آپ کا معمول مبارک، کہ جب اس طرح کا کوئی جنگ ختم ہوتی تو آپ چکر لگاتے اور دیکھتے کہ بھئی کیا کیا کون کون شہید ہوا ہے۔ تو ایک جگہ دیکھا حضرات صحابہ جو ہے وہ جمع ہے، صحابہ سے فرمایا کہ بھئی یہ کیا رش لگایا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو ہم نہیں پہچانتے کون ہے۔ اب اگلا جملہ بڑے غور سے سننے کا ہے، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہٹو مجھے دکھاؤ کون آدمی ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ ہٹے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اسود راعی ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کالے پن کو، اللہ جل شانہ نے اس کو مشک اور عنبر سے تبدیل کر دیا ہے، اور حوریں اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ اس لیے مورخین نے لکھا کہ اس روئے زمین پر دو صحابی ایسے ہیں کہ جنہیں ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اور اللہ نے انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ ایک تو یہی صحابی ہیں حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت اسیرم بن الاشہل۔ ان کا بھی تفصیل واقعہ ہے سیرت کی کتابوں تاریخ میں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اتنی تاکید آپ نے فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اور آج کے جو حالات ہیں اور آج کا جو نقشہ ہے ہمارے سامنے بالکل منوان سامنے آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حضور نے شاید کس زمانے کی وہ تصویر کھینچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کسی ملک میں ہوگا امانت دار، ایک آدمی کسی شہر میں ہوگا امانت دار، ایک آدمی کسی بستی میں ہوگا امانت دار۔ لوگ مثالیں دیں گے کہ وہ ایک آدمی فلاں شہر اور فلاں بستی میں رہتا ہے، ورنہ عمومی طور پر لوگوں کا مزاج جو ہے وہ خیانت کا بن چکا ہوگا۔ آج کہاں ہیں؟ آج امین کہاں ہیں؟ آپ نام محمد امین رکھ لیں، آپ اپنے آپ کو صادق اور امین کہنے لگیں، اس سے آپ امانت دار اور امین نہیں ہوں گے جب تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل نہ ہو۔ تو آپ نے اس حدیث میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اربعن ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ دیکھو 4 خصلتیں اور 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر پائی جائیں تو دنیا کی پھر کوئی نعمت تمہیں ملے یا نہ ملے تمہیں اس کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہے امانت کی پاسداری۔ حفظ امانت، امانت کی پاسداری، امانت کی ادائیگی، امین ہونا، امانت دار ہونا۔ نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے،
قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے، مسجد سے جڑے ہوئے بھی ہوں گے، پہلی صفوں میں بھی آتے ہوں گے، لیکن امانت کی پاسداری ان کے مزاج میں نہیں ہوگی، امانت اٹھ جائے گی لوگوں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں امانت کا ایک خاص مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس پیسے رکھوائے اور وہ یہ کہے کہ یہ آپ 1 مہینے کے لیے رکھ لیں 2 لاکھ روپے، میں 2 مہینے کے بعد، یہ 1 مہینے کے بعد میں آپ سے میں لے لوں گا، اور آپ نے اس کو صندوقچی میں بند کر دیا اور تالا لگا دیا، لاکر میں محفوظ کر دیا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ آدمی آتا ہے، آپ اٹھا کر اس کو وہ امانت دے دیتے ہیں اس کی، تو کہتے ہیں کہ جی یہ آدمی امین اور امانت دار ہے۔ یاد رکھیے کہ امانت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن کریم نے یہ لفظ بار بار جگہ جگہ استعمال کیا۔ اس کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے، ہاں اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے۔ امانت کا شریعت میں، قرآن اور حدیث میں امانت کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اور ہماری زندگی کے خاص وہ گوشے کہ جو امانت کے زمرے میں آتے ہیں، اور ہم آج اسے امانت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں مختصر سی فہرست گنا دیتا ہوں 1 منٹ میں، زندگی رہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر میں اس کی تفصیل اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ زندگی آپ گنتے رہیے، زندگی ایک امانت، یہ اعضاء اور جوارح یہ ایک امانت، اس میں آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، زبان امانت، وقت ایک امانت، آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، امانت۔ اس کی سب تفصیلات میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی چیز کسی کو عاریتاً دے رہا ہے، عاریت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ مجھے کتاب ذرا سا پڑھنے کے لیے دے دیں، میں پڑھ کر آپ کو دے دوں گا۔ اب پڑھنے کے بعد وہ کتاب واپس اس آدمی تک کے پہنچانی ضروری ہے۔ ہمارے یہ بات پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گئی کہ کتاب کی چوری جائز ہے، ایسا نہیں حضرت، اور میرے پاس تو کتابیں بہت ہیں، میں تو اس معاملے میں بہت زیادہ بخیل آدمی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کتاب کی دوستی نہیں ہے بھائی، پیسے لے لو، کتاب نہیں دوں گا۔ کسی کے یہاں سے کھانا آیا برتن میں، فوری طور پر وہ برتن خالی کر کر اس تک کے دیں، یہ عاریتاً وہ برتن آپ کے پاس آیا ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا برتن گندا ہے آپ نے ان کے برتن میں کھانا بنانا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے جو اوقات کار ہیں وہ امانت، آپ جس کمپنی میں، جس فیکٹری میں، جہاں پر آپ ملازمت کر رہے ہیں، وہاں کی جو چیزیں دفتر کی طرف سے آپ کو ملی وہ امانت، اور ان امانتوں کا جو بے دریغ ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے، پھر بھی ہم سے بڑا متقی اور حاجی نمازی کوئی اور نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ وہ کیا ہے اس کی تفصیلات؟ سب 2 نمبریاں چل رہی ہیں، سب چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنے معاملات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ، بس وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، کہ کم سے کم حفظ و امانت کی جو پاسداری ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جب وہ زندگی میں آئے گی انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔